للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلماء ملتہ الراشدین واولیاء امتہ الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم شاہ بطحا کی مدحا سرائی شاہ بطحا کی مدحا سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی شاہ بطحا کی مدحا سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی بگڑی آقا نے سب کی بنائی بگڑی آقا نے سب کی بنائی اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں بگڑی آقا نے سب کی بنائی اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں انتہائی قابل قدر قابل عزت محترم جناب بابو محمد نواز سیالوی صاحب دیگر نعت خوانان ذیشان قراء حضرات حفاظ اکرام انتہائی قدر اور عزت کے لائق معززین علاقہ اہل محلہ حاضرین و سامعین اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں اس رات کا تھوڑا سا حصہ ایک دفعہ پھر اپنے پیارے حبیب کے ذکر پاک کی محفل میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور حضور کی سچی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایہا الناس لفظ بول کر اللہ نے تمام انسانیت کو بلایا ہے اور یہ پورے قرآن میں 20 مرتبہ لفظ آیا ہے یا ایہا الناس پورے قرآن میں 20 مرتبہ آیا ہے اور قرآن کچھ مکے میں نازل ہوا اور کچھ مدینے میں نازل ہوا جو مکے میں نازل ہوا ہجرت سے پہلے وہ قرآن مکی بن گیا اور جو قرآن ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ قرآن مدنی بن گیا اور 20 مرتبہ پورے قرآن میں اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے بلایا ہے 10 مرتبہ مکے میں بلایا اور 10 مرتبہ مدینے میں بلایا اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو
وہ تو تھا نا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس پورے قرآن میں 20 مرتبہ ہے۔ 10 مرتبہ رب نے مکے میں بلایا، 10 مرتبہ اللہ نے مدینے میں بلایا، اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 99 مرتبہ ہے۔ کتنی بار؟ 80 9 99 99 مرتبہ ہے پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن حضرات محترم قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں 99 مرتبہ فرمایا، لیکن مکے میں ایک بار بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، 99 مرتبہ فرمایا، اور 99 مرتبہ ہی میرے رب نے مدینے میں فرمایا۔ حالانکہ ہجرت سے پہلے بھی مکے کے اندر چاہے تھوڑے سے ہی لیکن مسلمان تھے، ہجرت سے پہلے بھی مکے کے اندر مسلمان تھے، لیکن چونکہ تعداد کم تھی زیادہ کافر تھے، اور مدینے میں زیادہ مسلمان تھے، تھوڑے غیر مسلم تھے۔ تو حضرات محترم پتہ چلا اللہ رب العالمین نے مکے میں اور انداز اپنایا، مدینے میں اور انداز اپنایا۔ مکے میں میرے رب کا انداز، رب کا خطاب جلالی ہے، اور مدینے میں میرے رب کا خطاب جمالی ہے۔ ہجرت سے پہلے والا انداز اور ہے، اور ہجرت کے بعد والا انداز اور ہے۔ پتہ چلا جو لوگ مسلمانوں کے سامنے ہر وقت بت پرستی بت پرستی بت پرستی شرک اور بتوں پر نازل ہونے والی آیات تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن کے مزاج کو ابھی تک نہیں سمجھے۔ حضرات محترم قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج مکے میں اور تھا، مدینے میں قرآن کا مزاج اور ہے۔ مکے میں خطاب جلالی ہوا کرتا تھا، مدینے میں خطاب جمالی ہوا کرتا تھا۔ مکے میں رب العالمین توحید کے اعلان فرماتا تھا اور توحید کی مثالیں بیان کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں توحید کو زیادہ بیان فرمایا، اور مدینے کی زندگی میں رسالت کو زیادہ بیان فرمایا۔ پتہ چلا کہ جو ماننے والے ہیں، جب ماننے والے مکے میں تھوڑے تھے توحید عنوان تھا، اور جب ماننے والے مدینے میں زیادہ ہو گئے تو رب العالمین نے بھی مزاج بدلا، رسالت عنوان تھا۔ اب تو لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سنی ہر وقت رسالت کیوں مناتے ہیں۔ میری بات آپ یا سمجھی نہیں یا ہضم کر گئے یا اہمیت نہیں دی میری بات کی طرف، حالانکہ بات بڑی عجیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پتہ چلا قرآن ایک ہے، مزاج الگ الگ ہے۔ مکے میں مزاج اور ہے، مدینے میں مزاج اور ہے۔ مکے میں توحید غالب ہے، مدینے میں رسالت غالب ہے۔ جو لوگ مسلمان ماننے والوں کو سامنے بٹھا کر ہر وقت توحید اور ہر وقت بت پرستی اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، پتہ چلا وہ قرآن کے مزاج سے واقف نہیں ہے۔ جب مکے میں کافر زیادہ تھے تو توحید بیان کی گئی، اور جب مدینے میں مسلمان زیادہ تھے تو رسالت بیان کی گئی۔ میں عرض کرتا ہوں اب تو لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اولیاء کے ماننے والے، یہ صحابہ کے گداگر، یہ نبی کی اہل بیت کے ماننے والے جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ان کے گھروں میں، مسجدوں میں، ان کے محلوں میں، ان کے گھروں میں، کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی یہ رسالت رسالت کیوں کرتے ہیں؟ یہ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضرات محترم پتہ چلا مزاج کا، قرآن کا مزاج بتا رہا ہے
کہ جب توحید کچی ہو تو پھر توحید پہ دلائل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بت پرستی کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سامنے سارے ماننے والے ہوں تو 99 مرتبہ میرے رب نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جب بلایا تو رب نے بتا دیا کہ جو پہلے ہی توحید مانتے ہیں اب ان کے سامنے میرے محبوب کی عظمت رسالت کو بیان کرنا چاہیے۔ وہی عنوان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کی مشہور آیا مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اگر اپنے نفسوں پر زیادتی کر چکے ہو، اگر گناہوں پر اصرار کر کے رب العالمین کو ناراض کر چکے ہو تو کیا علاج ہے، طریقہ کیا ہے رب کو راضی کرنے کا؟ فرمایا کا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سر پر جاؤ۔ جاؤ کا نبی کی بارگاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے جس طرح آج محمد اعظم بڈیانہ صاحب وہ اور ان کے گھر کے اہل و عیال اور تمام احباب آج انہوں نے جو نبی کا میلاد اپنے گھر میں منایا ہے، یہ قرآن کے اس حکم کی تعمیل کی ہے کا کہ طریقہ یہی رب نے بتایا ہے قرآن مجید میں۔ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے، کوئی پابندی ہے سفر نہیں کر سکتے، بیماری ہے سفر نہیں کر سکتے، ویزا نہیں لگ سکتا، وقت نہیں ہے، تو جاؤ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ روزے پہ جاؤ۔ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ محفل سجا لو سونے مصطفیٰ کی۔ اگر غریب ہو محفل نہیں سجا سکتے، وضو کرو، وضو کر کے اگر نماز کا وقت ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے سونے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دو۔ تم درود پڑھو گے جاؤ کا اس پر عمل ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لیکن حضرات محترم مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں جو خوش قسمت ہوتے ہیں، جن کے نصیبوں میں میرے رب نے یہ نعمت لکھ دی ہے۔ میں تو رب کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے ہمارے نصیبوں میں اپنے محبوب کی مدح سرائی کو لکھ دیا ہے۔ شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی۔ شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی۔ بگڑی آقا نے سب کی بنائی، اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی نفسوں پہ زیادتی کر چکے ہو، ظلم کر چکے ہو، رب ناراض کر بیٹھے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور رب سے بخشش مانگو۔ محفل نبی کی سجاؤ، دعا رب سے مانگو، درود نبی پہ پڑھو، دعا بولو نا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے درود نبی پہ پڑھو، دعا رب سے مانگو۔ محفل نبی کی سجاؤ، دعا رب سے مانگو، اور جب رب سے مانگ رہے ہوگے تو مصطفیٰ کریم کا واسطہ دے کے عرض کرو۔ جب
اللہ کے بارگاہ میں آپ مصطفیٰ کا واسطہ دو گے تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے پیارے حبیب کو دیکھے گا۔ حضور کے ذکر کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول کرے گا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، بخشش مانگو اللہ سے۔ یا اللہ پھر کیا بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا نا، تیسری شرط بھی ہے، فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول بھی تمہارے لیے مجھ سے بخشش مانگے، میرا رسول بھی تمہارے لیے میری بارگاہ میں سفارش کرے۔ پتہ لگا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اگر نسبت مضبوط ہو گئی تو اللہ کے پیارے رسول رب کی بارگاہ میں اپنے امتی کی سفارش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں اگلے دن بھی ایک محفل میں عرض کر رہا تھا، اگر نسبت مضبوط ہو جائے تو ہم نے 14 صدیوں میں دیکھا ہے، حضرات محترم ابو لہب نبی کا سگا چچا ہو کر مینارے کی طرح اکڑا رہا تو کچھ نہ ملا۔ بارش سے پوچھا ہے، بارش کبھی تو پیالہ بھرتی ہے، کبھی تو گھڑا بھرتی ہے، کبھی تو نار فل کر دیتی ہے، کبھی دریا بنا دیتی ہے، کبھی مینارے پہ چند قطرے دیتی ہے۔ اے بارش یہ منہ دیکھ کے خیرات کیوں کرتی ہے؟ بارش کہتی ہے میں منہ دیکھ کے خیرات نہیں کرتی، میں تو اپنی عادت کے مطابق خیرات کرتی ہوں، لیکن کوئی جتنا ظرف لے کے میرے سامنے آئے، کوئی پیالہ لاتا ہے تو پیالہ بھر دیتی ہوں، کوئی گھڑا لاتا ہے تو گھڑا بھر دیتی ہوں، کوئی نہر آتی ہے تو نہر فل کر دیتی ہوں، دریا بھر دیتی ہوں۔ آنے والا جتنا ظرف لے کے آتا ہے کملی والا اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت طیبہ کے تحت بڑے نکتے کی بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، عقل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جو ذات رحمت بن کر آئے اس کو تمام عالمین سے افضل ہونا چاہیے۔ امام راضی نے جو بات کی وہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ عالمین میں فرشتے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، عالمین میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، عالمین میں زمینیں بھی ہیں، آسمان بھی ہیں، عالمین میں سب کچھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ عالمین کی رحمت ہے۔ کائنات کا جو ذرہ میرے اللہ کے رب ہونے کا محتاج ہے، ہر وہ ذرہ میرے محمد عربی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے، عقل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ تمام عالمین سے افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، جب رحمت بن کے آئے پھر نوازا رحمت نے، کتنا نوازا، فرمایا جتنا ظرف لے کے آؤ گے۔ سگا چچا اکڑا رہے گا، مینارہ ہوتا ہے نا، مینارہ پیالے میں پانی آ جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو مینارہ کتنا جمع کرتا ہے؟ صرف اس کا سر بھیگتا ہے۔ ابو لہب مینارے کی طرح اکڑا رہا تو ملا کچھ نہ۔ بلال حبشے سے آیا، رنگ کا کالا، اوپر والا ہونٹ ناک کی بینی سے بھی اوپر، نیچے والا ہونٹ ٹھوڑی سے بھی نیچے۔ حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں یہ غلام ہے، غلام ہے، لیکن جب اپنا ظرف لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، جب نبی سے رشتہ جڑا، نسبت جڑ گئی میرے نبی سے، تو قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مربوں والے، جائیدادوں والے، بڑے بڑے امیر سردار، قریش کے سردار بھی بلال کو غلام نہیں کہتے، سیدی بلال کہتے ہیں۔ اے ہمارے آقا بلال، نسبت جتنی جوڑ لو، ظرف جتنا لے کر آ جاؤ۔ اویس کرنی ظرف لے کر آیا تھا،
ملاقات نہیں ہوئی، میرے آقا نے کتنا نواز دیا۔ حضرات محترم ظرف کی ضرورت ہے، چاہے دور ہے، امام بوسیری ظرف لے کے آئے، میرے نبی نے اپنی چادر عطا فرمائی، فالج سے نجات مل گئی۔ اور حضرات محترم جس قصیدے کے نتیجے میں چادر انعام ملی، اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ، میرا رسول بھی بخشش مانگے۔ تو پتہ چلا کہ صرف دنیا میں ہی مصطفیٰ کریم دنیاوی چیزوں کے حوالے سے عطا نہیں فرماتے، بلکہ رب العالمین کی سب سے مشکل کام ہے رب کی بارگاہ سے بخشش لے کے دینا، چاہے دنیا میں کوئی کہے یا قبر میں کوئی کہے یا آخرت میں کوئی کہے، میرے محبوب کی عطا تمام عالمین میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن بھی شفاعت کروں گا، جب کوئی بھی جرت نہیں کرے گا شفاعت کی، اس وقت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ 15 صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہوگی، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا، جو میری شفاعت پر ایمان نہ لایا، لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهَا، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، دروازہ شفاعت کا کوئی بھی نہیں کھولے گا، سارے انبیاء نفسی نفسی پکاریں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں محمد کھولوں گا۔ تمام انبیاء بھی، ساری انسانیت اکٹھی ہو کے حضرت آدم کے پاس، تو حضرت آدم کہیں گے فَذَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اور نبی ہوں گے جو کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے سفارش کرو، آپ فرمائیں گے مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، فَاذْهَبُوا إِلَى اللَّهِ نہیں فرمائیں گے کہ اللہ کی طرف جاؤ، فَاذْهَبُوا إِلَى اللَّهِ نہیں کہیں گے۔ قابل غور بات جو میں عرض کر رہا ہوں، 1.25 لاکھ نبی فَاذْهَبُوا إِلَى اللَّهِ نہیں کہیں گے، فَاذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، لیکن کل قیامت کے دن چاہے یہ ہوں چاہے ہم ہوں، سارے مل کے اللہ سے نہیں مانگیں گے، نبی سے مانگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ۔ بلکہ لوگوں نے تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے میزان لگایا ہی اس لیے ہے، حساب وہ کرتا ہے جس کو حساب کا پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری جلوت و خلوت کو جاننے والا ہے، پھر وہ حساب کیوں لگائے گا؟ علماء فرماتے ہیں وہ میزان لگانا، وہ پل صراط بنانا، وہ قیامت کے دن حساب کرنا، یہ سارا اس لیے ہوگا کہ جب ہر کوئی فعل ہوتا جائے گا، میرا نبی سفارش کرتا جائے گا، تو ساری کائنات کے سامنے میرے نبی کی شفاعت اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ علماء تو فرماتے ہیں قیامت ہونی اس لیے ہے کہ اللہ کائنات کے سامنے اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ جب ہر کوئی پھنس جائے گا
تو سونا مصطفیٰ جب عرض کرے گا تو اللہ رب العالمین حضور کی شفاعت قبول کر کے اس پہ کرم نوازی فرما دیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار، حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء اپنے اپنے ممبروں پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب ممبر پہ بیٹھو، میں عرض کروں گا یا الہ العالمین اتنے تک نہیں بیٹھوں گا جتنے تک وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ اے محبوب کون سا وعدہ؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب عرض کریں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اے محبوب میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا۔ کیا عطا کروں گا؟ مقام محمود عطا کروں گا۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا جب قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا، میں محمد جب سفارش کروں گا، جس جگہ پہ کھڑا ہو کہ میں سفارش کروں گا وہ ہے میرا مقام محمود۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں اتنا دوں گا تمہیں راضی کر دوں گا۔ حضرات محترم میرے نبی نے یہ بھی فرمایا وہ بندہ جو اذان سنتا ہے، اذان سننے کے بعد دعا مانگتا ہے، قیامت کے دن میں مقام محمود پہ جب کھڑا ہوں گا تو اس بندے کی بھی سفارش میں کملی والا اپنے ذمے لوں گا۔ کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما بولیے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ یا اللہ یہ دعا کرتا ہے امتی، یا اللہ میرے نبی کو وہ مقام محمود عطا فرما جس مقام محمود کا تو نے میرے آقا میرے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ۔ یا اللہ جب تیرا محبوب مقام محمود پہ کھڑا ہو کر امتیوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، یا اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمانا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب رب فرمائے گا ممبر پہ بیٹھو، میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سر جھکا لوں گا۔ اللہ پوچھے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ میں عرض کروں گا یا اللہ تو نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا دنیا میں مانگ لی، یا اللہ میں نے اپنے حصے کی دعا باقی رکھی ہوئی ہے، یا اللہ آج میں وہ دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ یا اے محبوب وہ دعا کیوں رکھی ہے؟ اے محبوب وہ دعا کیوں رکھی ہے؟ حضرات محترم میرے محبوب کی اپنی امت پہ رحمت کا انداز تو دیکھو۔ میرے نبی پہ دنیا میں بڑے مشکل وقت آئے، چاہتے تو وہ دعا مانگ لیتے۔ جب طائف کے بازاروں میں میرے نبی پہ پتھر برسائے گئے اور کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، سب نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، میرا نبی اکیلا تھا۔
طائف کی وادیوں میں گلیوں میں چل رہے ہیں، رب کا ہوکا لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے گھنڈے پیچھے لگا دیے۔ وہ گھنڈے آتے ہیں میرے نبی پہ پتھراؤ کرتے ہیں۔ حضرات محترم ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ احد کے میدان میں آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں، تیر آیا دشمن کی طرف سے، دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کے کئی صحابہ جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش